بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ یورپ امریکہ میں جب بھی کوئی سائنسی تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، کوئی دریافت ہوتی ہے اور بہت بڑی دریافت ہوتی ہے تو مسلمانوں کی غیرت ایمانی ایک دم جاگ اٹھتی ہے اور کئی ویلاگ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ اگر دریافت ہوئی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، ہمارے قرآن میں تو 1400 سال پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ میں کہتا ہوں بھائی اگر قرآن میں اگر پہلے یہ بتا دیا گیا تھا تو یہ تو ہمارا فرض تھا کہ ہم قرآن کا مطالعہ گہرائی سے کرتے، تدبر کرتے، جیسا کہ قرآن کا تقاضا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے۔ اگر ہم اپنا فرض پورا کرتے اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن میں جو انکشافات ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے تھے، تو باقی دنیا کے سمجھانے کے لیے، ان کو پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ وہ سارے علوم، وہ سارے جو چیزیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان کو دریافت کرتے، ریسرچ کرتے اور دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ قرآن کی حقانیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الرحمن آیت نمبر 19 میں بتایا گیا ہے کہ دو سمندر آپس میں بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن ان کی دونوں کی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جس بیچ میں دیوار ہے، دونوں کا ٹیمپریچر الگ الگ ہے، دونوں کا سالٹ لیول الگ ہے، دو خاصیتیں الگ الگ ہیں، اور یہ سورہ الرحمن آیت نمبر 19 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندروں کا سفر نہیں کیا، نہ کوئی اور اس طرح کی معلومات اس زمانے میں تھی کہ یہ قرآن میں بیان کر دی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ودیعت کیا ہے انسان کو، اور وہ علم ہے، سارے وہ معلومات ہیں۔ دوسرا یہ کہ کائنات کس طرح تخلیق میں آئی، بگ بینگ تھیوری، اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 میں۔ تو یہ جو ایک بہت بڑی ایک دریافت تھی، بگ بینگ تھیوری، جو قرآن شریف نے، قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی۔ پھر انسانی تخلیق کا جو ماں کے پیٹ میں جو انسانی بچہ، جو اس کی تخلیق کے مدارج ہیں، وہ تفصیل بیان کیے گئے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح اب جو سائنٹیفک تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے سائنٹیفک تحقیق ہوئی ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں بیان کیا گیا۔ جب پروفیسر کیتھ مور کینیڈین یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے جب یہ قرآن کا مطالعہ کیا، یہ آیت ان کے سامنے آئی تو ایک دم اچھل گئے، ششدر رہ گئے کہ 1400 سال پہلے کیسے یہ بیان کیا گیا جو اب سائنس نے دریافت کیا ہے، وہ سارے مدارج کہ کیسے نطفہ ٹھہرتا ہے پہلے رحم میں، مادر رحم میں، پھر ایک خون کا لتھڑا بنتا ہے، پھر اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ اور گوشت چڑھتا ہے اس پر، تو یہ اور مدارج اس طرح بتائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت انہونی باتیں تھیں۔ تو کاش ہم مسلمانوں کو اتنی توفیق ہوتی کہ وہ علم میں اتنے آگے جاتے اور قرآنی آیات میں تدبر کرتے اور لوگوں کو پہلے سے بتاتے کہ یہ ہے ہماری حقانیت قرآن کی۔ اچھا، اب میں ایک بات اور بتاتا ہوں اس سے آگے کی، کہ قرآن شریف میں صرف یہ جو معلومات ہیں اور جو کائنات کے بارے میں یا دوسرے بارے میں جو سائنس نے اب انکشافات کی ہیں، اب ریسرچ کی ہے، تھیوریز ہیں بہت ساری۔ ان تھیوریز کو اگر پریکٹیکل اپروچ، پریکٹیکل میکانزم میں ہم چینج کریں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ صرف آج میں ایک مثال آپ کے پاس پیش کروں گا۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب حضور نے جو بیان کیا ہے ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ صفائی نصف ایمان کیوں کہا ہے۔ یہ صفائی پہ زور دینا اور بات ہے، لیکن اس کو نصف ایمان قرار دے دینا، ایک اس کی جو صفائی کی جو اہمیت ہے اس کو اتنا اجاگر کیا کہ نصف ایمان کا درجہ دے دیا۔ نصف ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان کے ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ کو نماز، روزہ، حج
جو آپ کے عبادات ہیں، اور دوسرے جو ایمانداری ہے، سچائی ہے اور امانت داری ہے، یہ اور جو اس طرح کے حقوق العباد ہیں، وہ سب ایمان کا ایک حصہ ہوا. یہی مطلب ہوا نا کہ نصف ایمان کا مطلب. اور ایک طرف جو ہے نا صرف صفائی ہے. ہم نے تو نصف ایمان کو تو چھوڑیں، اس کا شاید 10% بھی یا 1% بھی اس کو اہمیت نہیں دی. صرف دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور کسی بینرز میں اس میں دیکھ لیتے ہیں اسی دیوار کے نیچے جو ہے نا کچرے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. بازاروں میں کچرے کا ڈھیر، دکاندار جتنا بھی آپ دیکھیں کسی بازار میں صبح کے وقت آپ جائیں، جب بازار کھل رہے ہوتے ہیں تو یا بند ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جتنا بھی کچرا ہوتا ہے سارے دن کا وہ پڑا رہتا ہے وہاں پہ، اور اسی میں وہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اور جو صفائی پہ جتنی اہمیت دی گئی ہے، جاپنیز نے دوسری جنگ عظیم کے بعد صفائی کو اتنی اہمیت دی کہ اس کا جو مظہر ہے ان کی ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، صنعتی انقلاب میں نظر آتا ہے. وہ اس طرح کہ ایک پروفیسر ان کے ہیں مساکی ایمائی، وہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کائزن کے نام سے، جو صنعتی انقلاب کی بنیاد پڑی وہاں پہ، اور جاپنیز کہتے ہیں کہ کائزن کی وجہ سے پڑی. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس کائزن تھیوری کا جو پرائم ایلیمنٹ ہے، مین تھیم جس کے پیچھے ہے، وہ صفائی ہے. انہوں نے صفائی کو ایک پریکٹیکل میکینزم میں چینج کیا اور اس کا 5S کا نام دیا. آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ جو 5S ہے وہ تھیوری کیا ہے، اور جاپان کی صنعتی انقلاب کے پیچھے اس کا کتنا ہاتھ ہے. کاش ہم یہ سب کچھ سمجھتے. اس طرح صفائی کے علاوہ بھی کئی تھیوریز ہیں، میں آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بیان کروں گا کہ جن کو اگر ہم غور و فکر کریں، اس پہ ریسرچ کریں، اس کو پریکٹیکل میکینزم میں لے کے آئیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.